تو طلاق ہے، نام سے تو ظاہر ہے کہ طلاق کے بارے میں کچھ مسائل کا بیان یقیناً ہے اور اس سے متعلقہ کچھ احکام بھی عطا کیے گئے اور تقوی کا بھی بڑا پیارا بیان اور تقوی کے بڑے پیارے فضائل ہیں اور برکات ہیں جن کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر آئے گا۔ کیو ٹی وی کے ایک لائیو پروگرام میں بہت پہلے کی بات ہے تو میں نے لوگوں سے کہا آج ہم آپ کو ایک وظیفہ بتائیں گے، تو 3 دفعہ لائیو کال آئی کہ دوبارہ بتائیے۔ ہم نے کہا بتا تو رہے لیکن یہ وظیفہ پڑھنے والا نہیں، یہ وظیفہ کرنے والا ہے۔ وہ کیا ہے وظیفہ؟ وہ تقوی کا وظیفہ ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آ رہا ہے، توجہ فرمائیے گا انشاءاللہ۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے خاندانی زندگی کے بارے میں کبھی انتہائی معاملہ ہو جاتا ہے ناچاقی کا اور بالکل ناچاقی اپنی انتہا کی شکل پر آ جاتی ہے، اس تعلق سے رہنمائی عطا فرمائی۔ طلاق کے بارے میں کچھ احکامات تو ہم پڑھ چکے، البقرہ میں کافی تفصیل سے بات آتی، چند احکامات سورہ طلاق میں بھی آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے خطاب فرما کر امت کے لیے تعلیم، تو حضور کو فرمایا جا رہا ہے امت سے کہیے اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فطلقوهن لعدتهن، تو انہیں ان کی عدت کے وقت میں طلاق دو، واحصوا العدہ، اور عدت کا شمار رکھو۔ عدت کے وقت میں طلاق دو۔ بھائیو بزرگوں توجہ فرمائیے گا، نکاح تو کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے نکاح کے ساتھ الٹے سیدھے کام بھی کرتے ہیں، فضولیات خرچے بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی دین سیکھتے نہیں کہ نکاح کے بعد ذمہ داریاں کیا ہیں۔ طلاق دینا اول تو بہت ہی ناپسندیدہ معاملہ، اس کے دینے کا طریقہ بھی حضور نے سکھایا، تعلیم عطا فرمائی ہے۔ ایسا معاملہ کہ خاتون پاکیزگی کی حالت میں ہو اور اس میں تعلق قائم نہ ہوا ہو، اللہ اکبر، تو اس حالت کے اندر جو ہے وہ طلاق دی جائے، سوچ سمجھ کر آدمی طلاق دے، ورنہ وہ ناپاکی کا معاملہ اگر ہوگا تو ناگوار بھی گزرے گی طلاق کی روش اور یہ طریقہ، اور عدت بھی طویل ہو جائے گی۔ سیکھنا چاہیے حالت طہور میں ہو، تعلق قائم جس میں نہ کیا گیا ہو، اس میں طلاق دی جائے۔ کون پوچھتا ہے؟ ہاں، اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی تعلیم ہمیں عطا فرمائی، اس کو کہا فَطَلِّقُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، انہیں ان کی عدت کے وقت میں طلاق دو، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کا شمار رکھو، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے، لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ یہ ناچاقی اونچ نیچ تو ہو جاتی ہے، لیکن گھر سے نکالنے کا معاملہ، ارے بھائی نہ کرو یہ کام، الا یہ کہ کھلی بے حیائی کی ارتکاب کرنے والی ہوں۔ ایسا کوئی کھلی بد اخلاقی کا معاملہ، کوئی زنا کا معاملہ کہ اب رکھنا ہی گوارا نہ کر سکے ایک مرد، تو بات الگ ہے، لیس دین دیٹ، اس سے کم کا معاملہ نباہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ اکبر، یہ گھریلو معاملات میں قرآن کے الفاظ کے ہیں، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے گا یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، تمہیں کیا خبر کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد رجوع کی کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ یہ بات بھی ذکر میں آ جائے تو اچھی بات ہے کہ طلاق ایک وقت میں ایک ہی دی جائے۔ بھائی شریعت کا طریقہ سیکھو جو شریعت نے بتایا، اول تو ناپسندیدہ قرار دیا، پھر بہت سارے احکام عطا فرمائے، زبان کو کنٹرول میں رکھو، معافی تلافی کا معاملہ کرو، خاندان کا ایک بڑا عورت کے ہاں سے، خاندان کا ایک بڑا مرد کے سے آئے بیٹھے پیچ اپ کرائے، طلاق کا تو معاملہ ہی نہیں، لیکن اگر وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کا معاملہ آ جائے تو ایک وقت میں ایک طلاق پاکیزگی کی حالت میں دی جائے، یہ شریعت نے تعلیم دی ہے۔ جب یہ کرو گے تو رجوع کا امکان بھی رہے گا۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر جب وہ اپنی میعاد کے نزدیک پہنچ جائیں، یعنی عدت مکمل ہونے کو آئے، تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا انہیں بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ ایک طلاق کی حد تک، 2 طلاق کی حد تک رجوع کا امکان ہوتا ہے نا، تو یہ سورۃ البقرہ میں بھی بات آئی، بھلے طریقے پر روک لو یا عمدگی کے ساتھ رخصت کر دو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور اپنے میں سے 2 انصاف پسند گواہ کر لو۔ یہ ایک رائے ہے کہ رجوع کے موقع پر گواہوں کا انتظام کر لیا جائے، یہ پسندیدہ بات ہے، کوئی فرض واجب لازم نہیں ہے۔ رجوع کر رہے ہو تو 2 گواہوں کو بھی اس کا گواہ بنا لو، اچھی بات ہے۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہوں کو کہا اور تم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دو۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہی ہے حکم اس کے لیے کہ جس کو نصیحت کی جاتی ہے، یہی ہے جس کی نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ کون ان احکامات کا لحاظ رکھے گا؟ جس کو اللہ اور آخرت کا خوف ہوگا۔ یہی البقرہ میں بار بار ذکر آیا تھا کہ اللہ کا خوف ہوگا تو بھائی ان معاملات کو سدھار کر چلیں گے، سیدھے انداز سے لے کے چلیں گے، ورنہ تو لوگ زنا بھی کر لیتے ہیں، بڑے بڑے گناہ بھی کر لیتے ہیں، پھر کون؟ استغفر اللہ، خوف خدا، خوف خدا، خوف خدا، بار بار خاندانی معاملات کے بیان میں قرآن میں ذکر آتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بھائی قرآنی وظیفہ آ گیا،
قرآنی وظیفہ دنیا کے مسائل کے لیے اور آخرت کے مسائل کے لیے توجہ رہے. فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ مخرج، مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتا ہے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا. ہم سب کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ خوف خدا، تقوی. روزے کا حاصل بھی کیا؟ لعلکم تتقون. گھروں کے معاملات کی درستگی کے لیے اللہ کا خوف دل میں رکھو. تقوی دل میں ہوگا، خوف خدا دل میں ہوگا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، اللہ مشکلات سے نکالے گا. اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں گمان بھی تمہارا نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے بس اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. حدیث میں آئے کہ جو اس آیت کو تھام لے اللہ واقعتاً اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ اپنی ذات پر مجھے اور آپ کو توکل عطا فرمائے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا فرمانے والا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے لیے تقدیر مقرر فرمائی، ہر ایک کے لیے ایک اندازہ مقرر فرما دیا ہے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، اور جو عورتیں بڑھاپے کی وجہ سے حیض سے نا امید ہو گئی ہوں تمہاری عورتوں میں سے جو مطلقہ ہیں طلاق یافتہ، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. عام حالات میں وہ 3 طہر کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن جن بوڑھی خواتین کو حیض نہیں آتا تو 3 مہینے عدت بتا دی گئی. واللائی لم یحضن، اور وہ کہ جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، بہت چھوٹی عمر کا معاملہ ہو تو عدت 3 مہینے ہے جہاں حیض نہیں آتا ہے خاتون کو. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیوں کی عدت ان کے وضع حمل تک ہے. یعنی ایک خاتون پریگننٹ ہو تو جب بھی بچہ اور بچی، چاہے وہ چند دنوں میں ہو یا چند مہینوں میں ہو، جب بچہ یا بچی اس کی پیدائش ہو گئی تو عدت ختم ہو جائے گی. یہ احکام اس مقام پر بیان ہوئے. باقی کچھ احکام عام خواتین ان کے لیے 3 طہر کی عدت کا معاملہ وہ بیان ہوا سورۃ البقرہ میں. یہاں وہ کہ جن کو حیض نہیں آتا یا حاملہ خاتون کی عدت اس کا تذکرہ کر دیا گیا جو کہ طلاق یافتہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی فرما دے گا. یہ قرآن کا وظیفہ چل رہا ہے بھائی، تقوی اختیار کرو گے اللہ کاموں میں آسانی فرما دے گا. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اسے تمہاری طرف نازل فرمایا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کی برائیوں سے مٹا دے گا اور اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. یہ آخرت آ گئی. کچھ بچا؟ پڑھ لیجیے گا دوبارہ. یہ قرآنی وظیفہ ہے، مگر یہ پڑھنے والا فقط نہیں ہے، تلاوت تو کرنی، ترجمہ تو پڑھنا ہے. یہ کرنے والا وظیفہ ہے، گناہوں کو چھوڑنا، نافرمانیوں کو چھوڑنا، اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف آ جانا. اس کی برکات آ گئی. اللہ مشکلات سے نکالے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ کاموں میں آسانی فرما دے گا، اللہ گناہوں کو مٹا دے گا، برائیوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا. یہ تقوی کی برکات. اب شوہر کے ذمے ہے، طلاق دے دی ہے عورت کو، اس دوران طلاق کی عدت کے دوران بھی شوہر کے ذمے سارے اخراجات، اور اگر بچہ پیدا ہو گیا تو دودھ پلانے کے اخراجات بھی اسی کے ذمے ہوں گے. یہ تو البقرہ میں بھی بات تھی، ادھر بھی آ رہی ہے. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہم، تم جہاں رہتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق وہاں انہیں رکھو اور تم انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ. یعنی 1 طلاق کی حد تک، 2 طلاق کی حد تک تو رجوع کا بھی امکان ہے تو اپنے پاس ہی رکھو تاکہ رجوع کا بھی معاملہ رہے، اور اس دوران سارے اخراجات، رہائش کا معاملہ، نان نفقہ یہ شوہر نے دینا ہے. کیسا پیارا دین ہے. کتنی ناگوار صورتحال ہوتی ہے جب طلاق دے دی جائے، لیکن تمہارے ذمے رہائش بھی ہے، تمہارے ذمے اخراجات بھی ہیں. یہ ہے دس از دا لا آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ اللہ کا قانون ہے. ہم جو کچھ کرتے ہیں اور جو کچھ دیکھتے ہیں یہ شریعت کی خلاف ورزیاں ہیں. اللہ کے عذاب کو، غضب کو دعوت دینے والی بات ابھی مزید آگے بیان آئے گا. اب خواتین وہ جو حاملہ ہوں، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے، بچے یا بچی کی ولادت ہو جائے، تب تک خرچے ان کو دینے ہیں تم نے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور اگر وہ تمہاری خاطر دودھ پلائیں بچے یا بچی کو تو انہیں ان کی اجرت دو. سبحان اللہ. یاد آ گیا بچے کی پروٹیکشن، یہ الفاظ یاد آ گئے آپ کو البقرہ کے. جب تک وہ بچہ دودھ پیے گا اس خاتون کو اخراجات دینے پڑیں گے. کس کو؟ ان صاحب کو جنہوں نے طلاق دے دی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں معقول طریقے پر مشورہ کر لو. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر تم باہم کشاکش کرو تو کوئی دوسری عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی. اس سے نہیں پلوانا چاہتے، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کسی اور عورت سے دودھ پلوانا، بچے کو غذا ملتی رہے، اس عورت کو خرچہ دینا پڑے گا. پروٹیکشن کس کی ہو رہی ہے؟
بچے کی. دنیا ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے, اللہ اس بچے کی پروٹیکشن کے لیے حقوق بیان فرما رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, کیا پیارا دین ہے. لینفق ذو سعۃ من سعتہ, چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ, اور جس پر رزق میں کچھ تنگی کر دی گئی تو چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرے. یہ سارا رہائش کا معاملہ, نان نفقے کا معاملہ, بچے کو دودھ پلوانا تو اخراجات کا معاملہ, یہ سارا شوہر کے ذمے ہے. یہ کرے وہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا, اللہ تعالیٰ کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اتنا جتنا اسے اللہ نے کیپیسٹی یعنی وسعت عطا فرمائی. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, ان قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی کا معاملہ فرما دے گا. تم نیک نیت رہو, اللہ کے حکم کی پاسداری. سبحان اللہ, طلاق کا معاملہ تو ناخوشگوار, لیکن ادھر بھی اللہ کے احکامات موجود ہیں. تم پاسداری کرو گے, اللہ مشکل کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا. اب پچھلی قوموں کا ذکر آ رہا ہے. ان احکام کے بعد پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر جنہوں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی, تو دیکھو کیا ہوا ان کے ساتھ. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا, اور کئی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے سختی سے ان کا حساب لیا. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا, اور ہم نے انہیں بڑا عذاب دیا. احکام پہلے ہمارے لیے آئے, اب بتائے جنہوں نے احکام کی خلاف ورزی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب میں ان کو مبتلا کیا. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا, پھر انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے, بس اے عقل مندوں تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. الذین آمنوا, اے ایمان والو تم تو اللہ کا تقوی اختیار کرو, تم تو اللہ کو مانتے ہو. قد انزل اللہ الیکم ذکرا, یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ذکر یعنی نصیحت کو نازل فرمایا. نصیحت حضور بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, نصیحت قرآن بھی ہے. قرآن و صاحب قرآن دونوں صلی اللہ علیہ وسلم. رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تم پر تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی روشن آیات. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور, تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ انہیں نکالیں تاریکی سے نور کی طرف. اللہ اکبر. اس قرآن سے بندہ, جب حضور نے محنت فرمائی, قرآن سے بندہ گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف آتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ, اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور عمل کرے نیک تو اللہ تعالیٰ اسے باغات میں داخل فرمائے گا. تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے جاری ہوں گی نہریں. خالدین فیہا ابدا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. قد احسن اللہ له رزقا, بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین بھی انہی کی طرح. بہت توجہ, بڑا دلچسپ نقطہ ہے. یہ واحد مقام ہے جہاں محسوس ہوتا ہے جیسے 7 آسمان ہیں ایسے ہی 7 زمینیں بھی ہیں. واللہ عالم. اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین بھی اسی کی طرح. مراد ان 7 آسمانوں کی طرح ایک رائے کے 7 زمینیں بھی ہیں. یتنزل الامر بینہن, ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے. لتعلموا, تاکہ تم جان لو, ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما, اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے کا اس نے علم سے احاطہ کر رکھا ہے. ہم زمین والے 7-8 ارب انسان پریشان ہو جاتے ہیں نا, ارے بھائی وہ پوری کائنات کا بنانے والا, 7 آسمان 7 زمینیں, اس میں مخلوقات, اس میں اللہ کے حکم کا جاری ہونا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ علی کل شیء قدیر اور بکل شیء علیم, ہر بات کا علم رکھنے والا ہے.